اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سے؟ الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں آج ہمارا اللہ کے کرم سے 10th پارہ ہے اور سورہ انفال ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ جیتنے پہ ہاتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اس کی تقسیم میں بتا رہے کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ یعنی امت محمدی سے پہلے جو مال غنیمت تھی وہ حلال نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ امت محمدی پر یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال کر دیا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھے کر دی جاتی تھی اور ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے کہ جان لو جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں جو 4 ہوں گے وہ یعنی مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوگا۔ اب اس 5ویں حصے کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور رشتہ داروں، یعنی اس میں جو ہے رسول کے جو رشتہ دار ہیں یعنی بنی ہاشم کے لوگ، اور یتیموں یعنی وہ جو کم سن یتیم ہیں، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے قدیر اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی اس سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئی، یعنی مسلمان اور کافر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے، یعنی مدینہ سے باہر جا کے بدر کے میدان میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی، تو بدر کا جو حصہ مدینہ کی طرف قریب تھا مسلمان اس جگہ پر تھے، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی جو مدینہ سے دور کا کنارہ تھا کافر اس جگہ پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف ہے، یعنی اس پہاڑی سے نیچے کی طرف سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ قافلہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقرر میں آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی تمہارے اور کافروں کے درمیان کوئی وقت کا یا جگہ کا یا دن کا کوئی فیصلہ کیا جاتا کس دن جنگ کریں گے، تو آپس کے اختلاف کی وجہ سے وہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی جس جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ جو کافروں کی تعداد ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں وہ زیادہ دکھائی دیتے تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو تعداد میں کم دکھا رہا تھا کافروں کی نظروں میں، اور کافروں کو تعداد میں کم دکھا رہے تھے اللہ رب العزت مسلمانوں کی نظروں میں، ٹھیک ہے۔ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، یعنی ہر گروہ جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ لڑے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹائے جاتے، یعنی اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ پورے یعنی شان و شوکت کے ساتھ لڑے، تاکہ اسلام کا بول جو ہے وہ بالا ہو، اور ان کی تھاک جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر جم جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، یعنی اب اللہ رب العزت جو ہے وہ جنگ کے اصول واضح کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
خود جو ہے وہ جنگ کو نہ مانگو، لیکن اگر جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے تو پھر نا یعنی ثابت قدم رہو اور یعنی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ ثابت قدم رہو، یعنی اس جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ اس لیے ہے کہ جب جنگ میں اترو تو کوئی اور الفاظ نہ کہو جس طرح کے وہ ڈھولکیاں اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے، بلکہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، یعنی تسبیح تحلیل کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ۔ یعنی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، جس طرح کہ یہ تھا کہ جب مدینہ کے اندر جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے۔ یعنی یہ جنگ بدر کے بعد جنگ عہد کا واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ نکلے تو وہ اپنے ساتھ دف بجانے والیوں کو اور گانے گانے والیوں کو اپنے ساتھ اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں اور ہم دل و جان سے جو ہے وہ جنگ لڑے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے کافر جو ہے وہ روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا، اور جب شیطان نے ان کے مال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ جو جنگ اب پہلے جس جنگ کا ذکر کیا گیا وہ بدر کی جنگ تھی، اب جس جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ جنگ عہد تھی، اور جنگ عہد میں ان کے مال جو تھے، یعنی جو کام کر رہے تھے وہ شیطان ان کے لیے مزین کر دیتے تھے کہ آج تو ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، اور اس نے کہا کہ لوگوں میں آج تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا، یعنی تمہاری تعداد اتنی ہے، تمہارے پاس مال اتنا ہے، کیونکہ بدر کی زخم ان کو لگ چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا جان اور مال سب جو ہے اس میں لگایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یہ ایسا تھا کہ کفار جو مکہ کے تھے ان کے کچھ قبیلے مخالف تھے، تو شیطان جو ہے ان قبیلوں کے سردار کی صورت میں ان کے ساتھ آیا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو یہ نہ ڈرو کہ ہم تمہارے اوپر اس وقت میں یعنی کمزوری کے حالت میں حملہ کریں گی، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے۔ مگر جب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ پڑا۔ جب وہ لوگ جو ہے وہ جنگ میں آمنے سامنے ہوئے جنگ عہد میں، تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو دوسرا کیا کہتے ہیں فرشتے وہ جنگ میں مدد کے لیے اتر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ پڑا۔ بے شک میں تم سے بیزار ہوں، اور اس نے کہا کیا کہا کافروں کو کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور یہی حالت اس کی قیامت والے دن جہنم میں ہوگی کہ جب لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے ورگلایا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف ایک سوچ دی تھی، عمل تو تم لوگوں نے کیا تھا۔ ایسی اس نے سوچ تو دی تھی جنگ کی، لیکن جنگ سے پھر خود بھاگ گیا تھا۔ یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، یعنی منافق کیا تھے کہ کہتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ کیا جو ہے وہ آج مقابلہ کریں گے۔ جیسے بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1000 کے برابر تھی، تو کہتے تھے کہ ان کا دین نے یہ صرف جو ہے نا چاند مذہبی مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ یعنی جو اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں کمال حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی کافر کو جب موت آتی ہے تو اس کے موت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ جب ملک الموت اور دوسرے جو ساتھی فرشتے ہوتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو یعنی ان کے چہروں پر اور ان کے پشتوں پر جو ہے وہ تھپیڑے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جان کو جو ہے وہ نکالو، اور ساتھ میں زجر و توبیخ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ذالک بما قدمت، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قداب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ رب العزت کافروں کی مثال جو بتا رہا ہے کہ یہ ویسے ہے جیسے کہ آل فرعون تھے اور ان سے پہلے کے لوگ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں
پکڑ لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل جائے۔ یعنی اللہ رب العزت جب کسی قوم کی طرف کوئی نعمت، یعنی نعمت سے مراد کوئی وحی کوئی رسول بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ جو یعنی قوم ہے وہ اس کی یعنی اس نعمت کی یعنی بے قدری نہ کرنا شروع کر۔ جب وہ بے قدری کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں اور پھر اس پر عذاب آتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قَدْ بِآلِ فرعون، اور جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ یعنی ظلم کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جیسے جانور کو نہیں پتہ ہوتا نا، اس کا کوئی یعنی شعوری تعلق تو نہیں ہوتا، یعنی کوئی شعور تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو کفر پر ہیں یہ بھی ویسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تو وہ ہر دفعہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائے تو جو ان کے پیچھے ہے ان کے ذریعے سے مار بھگائے۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کفار کے ساتھ سامنا ہو تو ان کو ایسے ضربے لگائیں اور ان کے پور ایسے یعنی توڑیں اور ان کو ایسے ماریں کہ جو پیچھے رہنے والے اس طرح کے منافق اور کافر ہیں ان کے اندر یہ ڈر بیٹھ جائے کہ وہ دوبارہ یہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں یا ان کے بارے میں کوئی یعنی سازشیں کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کے جانب پھینک دیں۔ یعنی اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہوا ہے اور اب آپ کو ڈر ہے کہ وہ خیانت کریں گے تو ان کو بتا کے اور اس عہد کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی عہد والے کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ عہد ہو تو اس کو نہیں مارا جائے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے کسی عہد والے شخص کو قتل کرے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ یعنی جو لوگ جو ہے وہ جنگ سے بھاگے تھے کافروں میں سے، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے، یعنی اس سے مراد جو ہے کہ تم میں سے جو جتنی بھی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس سے مراد فزیکل پاور بھی ہے، فائنینشیل پاور بھی ہے اور مینٹل پاور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ قوت سے مراد جو ہے وہ تیر اندازی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ کہا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی جو ہے وہ ضرور سکھائی جائے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قوت سے تشبیہ دی ہے، اور یہ جس انسان کو یہ آتی ہے اس کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ اور اب اس میں بتایا جاتا ہے اس سے یعنی آپ کی ہر طرح کی مدد ہوگی قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ کے لیے گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کی جو گھاس ہے جو وہ کھاتا ہے، یا وہ پانی ہے جو وہ پیتا ہے، یا وہ لید جو وہ کرتا ہے، وہ سارا نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اور اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے۔ یعنی سارا اسلحہ گھوڑے سب کچھ جمع رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں سے خوف زدہ ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو، چاہے وہ اسلحہ ہے یا اپنی فزیکل پریزنس ہے جنگ میں، یا اپنا مال ہے، یا اسلام کی راہ میں لگایا کیا کوئی گھوڑا، جانور، کوئی اونٹ، ہر چیز، تو وہ پوری تمہاری طرف لٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اونٹ کو نکیل لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے کہ یا رسول اللہ میں اس کو جنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہارے پاس ایسے ہی 700 اونٹنیاں جو آئیں گی اور ان کے ایسے ہی مہاریں ڈالی گئی ہوں گی جس طرح تم نے اس کی نکیل میں مہار ڈال کے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔
اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائے، یعنی اب جو کفار ہے وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں، یعنی پھر آپ بھی صلح کریں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا، یعنی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے، یعنی یہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ کوئی کہیں تو یہ کہ ہم صلح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مطلب جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہوں، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں تو جس طرح اللہ نے پہلے آپ کی مدد کی، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے اور مومن لوگوں کے ذریعے، تو اللہ دوبارہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اوس اور خزرج کے درمیان نفرت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت میں بدل دیا۔ اور اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال پاتے، یعنی اگر سارا مال بھی لگ جائے نا دنیا کا تو ان کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ محبت میں نہیں بدلی جا سکتی، یعنی یہ اللہ کا اذن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ محبت ڈال دی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، اور مومنوں میں سے بھی ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت ہی کافی ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں صحابہ کو کہ اگر 200 لوگ جو مومن ہوں گے، یعنی یہاں سے 20 آدمی جو صبر کرنے والے ہوں گے، یعنی میدان جنگ میں صبر اور استقامت والے ہوں گے، تو اللہ ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ وہ 200 جو کافر ہوں گے ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر وہ غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی کیا ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر یعنی وہ فقیہ ہے، یعنی اس کے اندر دین کی سمجھ ہے، اور ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ اگر 20 شخص ہوں گے نا، 20 لوگ ہوں گے تو وہ 200 کا مقابلہ کر سکیں گے، اتنی ایمان کے اندر طاقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر بوجھ ہلکا کر، جب یعنی یہ آیت اتری تو جو صحابہ تھے ان کے دل جو ہے وہ تھوڑے کمزور پڑ گئے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ سخت معلوم ہوئی۔ یعنی اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر 20 لوگ ہوں اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ 200 کے ساتھ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نہ بھاگیں، 200 کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 100 لوگ ہوں اور ان کے مقابلے میں 1000 ہو تو وہ وہاں سے نہ بھاگے اور ان کا مقابلہ کرے، لیکن ان کو صحابہ کو یہ بات تھوڑی گراں گزری تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت جو ہے وہ دوسری نازل کی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیے، اور اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی ابھی کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اب اللہ رب عزت فرما رہے ہیں کہ 100 صبر کرنے والے مومن ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صحابہ نے کہا کہ جیسے ہی تعداد کم ہوئی ہماری وہ جو یعنی وہ طاقت تھی، یعنی اسپرچل پاور تھی، وہ بھی کم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ یعنی اب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک مومن جو ہے وہ 2 کافروں پہ، یعنی جیسے اب مثال دی گئی ہے کہ 100 جو ہے وہ 200 پر غالب ہے، یعنی 200 لوگ ہوں تو ان کے اوپر 100 جو مومن ہے وہ نہ بھاگے وہاں سے۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ جنگ بدر کے جو ہے وہ ان کو نا یعنی جنگ بدر کے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رائے پوچھی تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن ابھی تک قیدیوں کے بارے میں اور فدیہ کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یعنی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے پاس قیدی بنا کے رکھے، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ یعنی یہ وہ آیت تھی جو سیدنا عمر کی رائے پہ اتری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی کافر زندہ نہ بچے، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں کافروں کی ان کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ ان کو گردنیں اڑا دی جائیں۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی اس کے بدلے میں فدیے میں کچھ لینا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تاکہ دین کا جو بول ہے وہ بالا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے تو طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے کیا تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا، یعنی اللہ کی آیت ابھی نہیں اتری تھی اور فیصلہ پہلے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اس پر جو ہے وہ یعنی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس غلطی پر معاف کر دیں گے نبی کو بھی اور باقی سارے صحابہ کو بھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ لیتے، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ کی آیت آنے سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہوتا تو صرف سیدنا عمر کی رائے یعنی جو ہے سیدنا عمر اس سے جو ہے وہ بچ پاتے۔ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے۔ یعنی مال غنیمت کی بھی آیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابھی جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو ابھی مال غنیمت کے بارے میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن جو ہے نا وہ لوگوں نے پہلے ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے لگ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے بارے میں جو ہے وہ نازل کی گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جو ان کے چچا سیدنا عباس تھے وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ یعنی غیب میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کافروں کے اندر رہے اور کافروں کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتا سکے۔ تو جب یعنی بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں ان کو بھی قید کیا گیا۔ اب جب ان سے فدیہ کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن مسلمان جو تھے وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یعنی ان کو یعنی کنسول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر مال جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، یعنی کفار جو ہیں اگر وہ نبی سے خیانت کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر رہے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی اب یہاں سے مراد جو ہیں وہ مہاجر ہیں کہ جو ایمان لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، یعنی مدینہ آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا، جہاد کیا۔ اب اس سے آگے والا جو حصہ ہے وہ کن لوگوں کے، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی اس سے مراد انصار ہیں، اور مدد کی یعنی مہاجروں کی مدد کی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی پہلے جو تھی ہجرت واجب تھی ایمان لانے کے بعد، اب جو ہے وہ یعنی تب اسلام کو قوت دینی تھی، ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہے کہ کوئی اگر اس طرح سے علاقے میں رہتا ہو جہاں پر اسلامی لاء نہ ہو تو وہ ہجرت کر کے ایسے علاقے کی طرف چلا جائے جہاں شرعی لاء موجود ہو۔ ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں، یعنی کافروں کے ساتھ، یعنی اگر وہ منہ سے اسلام لے بھی آئیں لیکن ہجرت نہیں کر رہے تو پھر بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، کیونکہ وہ اپنے دین میں سچے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر رہے۔ اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، یعنی اگر وہ اس طرح کے علاقے میں ہے جہاں پہ وہ کمزور ہیں اور وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں تو پھر مدد کرنا، اسلام کے بارے میں مدد مانگ رہے ہیں تو پھر مدد کرنا لازم ہوگا، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو،
یعنی جو مدد مانگ رہا ہے، جو مسلمان یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو مدد مانگنے والا ہے وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگ رہا ہے جس کے ساتھ تم لوگوں کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر آپ مدد نہیں کر سکتے۔ اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے ہیں، یعنی مہاجر اور انصارہ، یہ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے، یعنی رزق سے مراد اللہ کی جنت ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اس کے بعد بھی پیروی کی، جیسے اب کے لوگ، اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یعنی نبی کے ساتھ بھی اور اس کے بعد بھی، تو وہ تم ہی میں سے ہیں۔ اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہماری سورہ توبہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی آیت ہے، اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ سورہ توبہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے سورہ برا ہے، یعنی اس میں برات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں آئی، کیونکہ جو امام مصحف تھا، یعنی جس مصحف سے سارے مصحف کو کاپی کیا گیا، وہاں اس امام مصحف میں بھی بسم اللہ نہیں تھی۔ وہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض جو آیات ہیں وہ کسی سورہ میں لکھوا دیتے اور بعض کو کسی سورہ میں لکھوا دیتے، اور جو سورہ توبہ ہے ان کو بڑی سورہ کے ساتھ ہی رکھوایا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی، سورہ انفال پڑھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ۔ اور اس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں تھی رکھوائی، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ انفال اور یعنی سورہ توبہ، ان کے احکامات اکٹھے ہیں تو یہ ایک ہی سورہ ہو اور مختلف بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اب جو بھی، جیسے یعنی امام مصحف میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھوائی تھی اور نبی کا وصال ہو گیا، تو اس طرح تب سے ویسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ اب ہم بھی اس کے شروع میں جو ہے وہ یعنی بسم اللہ نہیں لکھتے۔ بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی اب جو معاہدے جتنے بھی ہیں ان سب سے بری الذمہ ہو جانا، یعنی اب ان معاہدوں کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے لیے صرف ان کو ایک ٹینیور دیا جائے گا کہ یہ اتنا ٹائم پیریڈ ہے، اور اپنی چیزیں جو ہے وہ جس طرح سمیٹنی ہے وہ سمیٹ لے۔ وہ سارے معاہدے جو ان کے ساتھ مشرکوں کے یہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، یعنی ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے، اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ حج کے دن پر جو ہے یہ احکام آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی کو پیغام دے کر جو ہے وہ بھیجا تھا کہ وہ حج میں جا کر اعلان کر دیں کہ مشرکوں کے لیے صرف 4 ماہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یار تو وہ کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی اسلام لے آئیں، یا پھر ملک بدر کر دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مشرکوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر مشرک لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں اپنے شرک کی وجہ سے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یعنی دنیا میں اگر وہ یعنی کسی اور ملک میں چلے بھی جاتے ہیں تو اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ قیامت والا دن انہوں نے کھڑا تو اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنے عہد میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، یعنی اپنے عہد انہوں نے مکمل کیے اور اس میں یعنی کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اور تمہارے خلاف
انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، یعنی تمہارے خلاف کسی اور قبیلے کی مدد بھی نہیں کی، یعنی جس طرح معاہدہ ہوا وہ بڑے یعنی احسن طریقے سے وہ معاہدے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نبھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ معاہدے ان کی جو مدت ہے تب تک پورے کیے جائیں گے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو شر پسند مشرک ہیں کہ ان سے معاہدے ختم کرنے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی حرمت والے مہینوں سے مراد 4 حرام مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، یا پھر جنگ کریں، یا پھر توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی مشرک آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آ جائے تو اسے پناہ دینی چاہیے۔ جیسے مکہ کے دن جو ہیں سیدنا ام ہانی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جو سیدنا علی کی بہن تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو یعنی علی ہیں وہ یعنی اپنے شوہر کے بیٹے کا نام لیا کہ اس کو مارنا چاہتے ہیں جبکہ میں اس کو پناہ دے چکی ہوئی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہی ہم نے بھی پناہ دی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی کفار آپ کے پاس یعنی مشرک کوئی پناہ لینے کے لیے آئے تو اس کو پناہ دے دو، تاکہ وہ تمہارے جو قرآن ہے اس کو دیکھے، پڑھے، سنے، ٹھیک ہے، اور تمہاری نماز اور تمہارے دین کی ان کو سمجھ بوجھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، یعنی ان لوگوں کو عہد کی کوئی پاسداری نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مسجد حرام کے سامنے عہد کیا ہے تو ان کی حرمت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے، اور انہوں نے یعنی اس عہد پر قائم بھی رہے، تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، یعنی تم بھی اپنے عہد جو ان سے کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائے۔ اب اللہ رب العزت وہ جو شر پسند مشرک ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم پر قابو پا لیں، یعنی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ سپر پاور ہوں، ٹھیک ہے، تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں، یعنی پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے یعنی کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ کسی عہد کا، پھر نہ ہی وہ کوئی معاہدہ دیکھیں گے۔ وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان کے اکثر فاسق ہیں، یعنی دل ان کے آپ پر خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کے بد فعلیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو بیچا اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا، یعنی اگر وہ قابو پا لیں تو پھر نہ تو وہ کوئی قرابت داری کو دیکھیں گے نہ ہی کسی عہد کو، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، یعنی اب اگر وہ اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لیں اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی، چونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اب ان کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھا جائے گا، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں، اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ قسمیں توڑ دیں، یعنی انہوں نے کیا عہد کیا اور اب وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی تمہارے دین کے اوپر جو ہے وہ بد زبانی کریں، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یعنی اس سے ائمۃ الکفر سے مراد یہ ہے کہ جو لیڈرز ہے، یعنی ڈکٹیٹرز سمجھ لیں کہ وہ ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی قسمیں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے ہیں، تو آپ بھی ان کے عہد جو ہیں وہ ان کی طرف پھینک دیں
کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا؟ یعنی انہوں نے اپنے عہد جو تم لوگوں کے ساتھ کیے تھے ان کو بھی توڑ دیے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی۔ یعنی انہوں نے جس طرح پہلی بار تم سے ابتدا کی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، تو کافروں، کیونکہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ان کافروں نے کیا کیا، اس جو نبی کے حلیف قبیلہ تھا ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے جنگ کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہی تم سے ابتدا کی، نہیں اس جنگ کی ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت جو ہے یہاں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں کیا تم اس طرح کا، یعنی کوشچن مارک کے طور پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی مومن کے کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومن کے سامنے اللہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، جیسے بدر کی جنگ میں وہ 70 جو ہے وہ مارے گئے اور 70 لوگ جو ہے وہ قیدی ہوئے، اور انہیں رسوا کرے گا، یعنی ان کو دنیا میں ذلیل کروائے گا جب جنگ جو ہے وہ ہاریں گے، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ یعنی اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو تکلیف تھی مومنوں کے سینوں کے اندر کہ جب وہ کمزور تھے تو کافر ان کو اس طرح جسمانی اور یعنی جو ہے وہ تکلیف دیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کو سکون پہنچے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، یہ غصہ دین کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے ایمان کا جو ہے وہ آزمائش نہیں کی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، یعنی انہوں نے اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو ہی رازدار، ولیجہ یعنی ایسا دوست ہوتا ہے جو رازدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دیتے ہیں۔ یعنی جب اگر وہ دے ہی کفر کی شہادت رہے ہیں، وہ ہیں ہی کافر، تو پھر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کی مسجد کو اس طرح یعنی آباد کریں یا اللہ کی مسجدوں کے اندر داخل ہوں۔ کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس نے یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ اس میں داخل ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہوں گے اور ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ کی مسجدیں ہیں وہ زمین پر اللہ کا گھر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کا جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پیاز اور لہسن وغیرہ ہے اس کو کھا کر، یعنی ایسے جو بدبودار ہیں ان کو کھا کر مسجد میں نہ آیا کرے، بلکہ اگر اس کو کھانا ہے تو پھر اس کو پکا کے کھائیں تاکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی مسجد کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ یہ 3 لوگ تھے جو جمعہ والے دن جو ہیں مسجد میں موجود تھے۔ تو ایک نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے سے زیادہ کوئی اور کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام لانے کے بعد مسجد کی آباد کاری کے علاوہ اور کوئی کام ہے، اور جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ شور نہیں کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ اور نماز جمعہ اور یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر سیدنا
عمر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ چیزیں صرف ایک اسلام لا کر حاجیوں کو پانی پلانا یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی صرف جو ہے یعنی مسجد کو آباد کرنا کافی ہے، بلکہ وہ شخص جو ایمان لے کر آئے اور پھر وہ ہجرت کرے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے دل سے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑھے، یعنی پچھلے دو کی نسبت یہ درجے میں زیادہ بڑھے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہیں، اور ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہو۔ یعنی اگر باپ یا بھائی کافر ہے تو پھر ان سے یعنی تعلق تو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں بنانے، یعنی دلی دوستوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ راز جو ہے وہ نہیں کھولنے، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو ان کو عزیز رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ یعنی یہ کل ملا کر 8 چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں سوائے جو ہے میری اپنی جان کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور اس کی ہر چیز سے جو ہے اور اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تب سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کا ایمان جو ہے وہ یعنی بہتر اور مکمل ہے۔ تو یہ 8 چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ بے زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں اس کے باپ سے مراد ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور بیٹے جیسے بیٹے جو ہے وہ یعنی آزمائش ہوتے ہیں، جیسے تمہارا مال اور تمہارے بیٹے یہ دنیا کی زینت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہارے بھائی یعنی یہ اس سے مراد نسبی بھائی ہیں، اور ازواجکم اور تمہاری بیویاں یعنی جن کے اندر اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے، وعشیراتکم اور تمہارے خاندان یعنی وہ پورا فیملی جس کے ساتھ انسان کی روٹس جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور مال یعنی اس سے مراد جو ہے فائنینس ہے جس کو انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، اور تجارت اس سے مراد اس کا بزنس ہے، اور مساکن گھر جس کو اللہ نے سکون کا سبب بنایا ہے اور جس سے یعنی انسان ان کو محبوب رکھتا ہے اور اس کے اندر یعنی ڈیکوریشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ اور رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں اور جہاد سے نکلنے میں آپ سے حائل ہو رہی ہوں، یعنی ان کی محبت کی وجہ سے آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کر رہے ہوں، فتربصوا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ یعنی اللہ کے راہ سے اس لیے رک جائے کہ ان کو ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو ہی اپنی سب سے اول پائرورٹی بنانا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ابھی بھی ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ہے جو ہمیں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے، کوئی ہے جو یعنی ہمیں اس طرح اللہ کے راستے سے نکلنے کے لیے روک رہا ہے، تو پھر اپنے ایمان کا ہمیں احتساب کرنا، یہ نہ ہو کہ اللہ ہمارے معاملے میں فیصلہ کر دے یا ہمیں لے جائے اور ہمارے ہاں ایسی لوگ لے آئے جو پھر اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں دوسرے لوگوں سے نہ بدلے، یعنی اپنے دین کا کام اللہ ہم سے لے لے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی
اور حنین کے دن بھی، اب یہ تیسری جنگ ہے، حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا تھا۔ اب یہ کیا تھی کہ یہ تعداد میں غزوہ حنین میں جو ہے وہ مسلمان زیادہ تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مکہ کی فتح کے بعد ہوئی تھی، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اب اس میں کیا تھے کہ صحابہ جو تھے وہ کثرت میں تھے، اور ایک صحابی نے کہا تھا کہ ہم یعنی سامان کی قلت کی وجہ سے تو مغلوب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یعنی خدا پرستی سے خود پرستی کی طرف آنا، کہ اپنے اوپر کانفیڈنس تھا، پہلے اللہ پر توکل تھا، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے، یعنی اس میں کیا ہوا کہ وہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے تھے مسلمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر ایک سکون، ایک طرح کی طمانینت اور دلی اطمینان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھا، اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، یعنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے الفاظ سے جو بھی توبہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر شرک کی وجہ سے یعنی یہ جو ہے یعنی غلاظت موجود ہے۔ اس سے مراد وہ فزیکلی ناپاکی نہیں ہے، یعنی بہت سارے یعنی ہمارے وہ ملتے ہیں کہ ان سے یعنی فزیکل ٹچ ہو جاتا تھا، تو اس سے کوئی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے آ کے کوئی یعنی طہر کے لیے صحابہ نے یا نبی نے کوئی غسل کیا، ٹھیک ہے، اس سے مراد جو ہے وہ دلی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ، یعنی اب ان کو فتح مکہ کے بعد یہ جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب یہ ایسا ہے کہ جب مشرک جو ہے وہ کعبہ کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ یعنی تجارت کی خبریں بھی لے کے آتے تھے، تو جس کی وجہ سے تجارت چلتی تھی۔ جب یہ حکم آیا تو جو مسلمان تھے ان کو تھوڑا گرا گزرا کہ اب ہم کیسے یعنی تجارت کریں گے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بات کی آپ لوگ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مال غنیمت دے کے مسلمانوں کو وہ غنا عطا بھی فرمائے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ حرام ٹھہراتا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حلال ٹھہراتا ہے اس کو اپنے اوپر حلال، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے حرام و حلال کو بدلا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اب جو پہلے مشرکوں کے بارے میں لاء پاس ہوا، ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں جو ہے وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر وہ مدینہ میں یا مکہ میں اس طرح رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جزیہ دیں، یعنی ٹیکس دیں، اپنی مال اور جان کی حفاظت کے بدلے جو اسلامک گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیکس دیا جائے گا، اور اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے دے گا، یعنی کوئی اپنے غلام کے تھرو نہیں بھجوا سکتا، کسی اور کے تھرو نہیں، جو یعنی مالک ہے اس کے پاس جب گورنمنٹ کی طرف سے بندے جائیں گے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان بندوں کو جزیہ دے گا، تاکہ وہ اس میں وہ ذلت محسوس کرے، اور وہ یعنی محتاج یعنی وہ اپنی یعنی انفرارٹی کو یعنی وہ فیس کرے، ٹھیک ہے، اور ذلیل ہو، یعنی وہ ذلت کی وجہ سے کہ اپنے ہاتھ سے دیں، یعنی چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب یہودیوں نے عزیر اس لیے کہا کہ جب یہودیوں کے اوپر دوسرے کافر لوگ جو ہے وہ مسلط کیے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو تورات تھی اس کو بھی جلا دیا، تو ان کے پاس پھر تورات کا کوئی بھی نہیں جو ہے وہ اس کی کاپی بچی تھی، اور سیدنا عزیر علیہ السلام وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی موت دی، اور 100 سال کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو ان کو تورات کا یعنی پوری تورات بعض میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ کچھ حصہ حفظ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر یہودیوں کو املاء کروا دیا،
تو وہاں سے یہودیوں کے ایک فرقے نے یہ بات نکالی کہ جو عزیر ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان کی باپ کی جو نسبت ہے وہ اللہ سے کاٹ دی۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، یعنی ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو وہ لوگ یعنی جو پہلے اہل کتاب تھے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس کو آپ کے علماء حلال کہتے ہیں اس کو تو تم حلال کر لیتے ہو، اور جس کو تمہارے علماء حرام کہتے ہیں اس کو تم حرام کر لیتے ہو۔ تم نے کہا ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہی رب کا بنانا ہے، یعنی رب تو وہ ہے نا کہ جو حلال و حرام کے قانون دے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے آپ حلال و حرام کے قانون لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تمہارا رب ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، یعنی اس سے مراد دین اسلام ہے کہ یعنی جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نور کو یعنی اس دین کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے، یعنی یہ دین کا کام جو ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا پر کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے، یعنی دین جو ہے وہ پھیل جائے گا پوری دنیا میں۔ اور اگرچہ کافر لوگ برا جانے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جنہوں نے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، یعنی اس سے مراد عیسائیوں کا دین ہے، یہودیوں کا دین ہے، صابیوں کا دین ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے پاس سے بتوں کو پوچھتے تھے لیکن کہتے تھے کہ دین ابراہیمی پہ ہیں، ان طرح مشرکوں کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دین پر یعنی دین اسلام کو غالب کر دیا جائے اگرچہ مشرک لوگ برا جانے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اب کیا تھے کہ یہ یہودی علماء جو تھے وہ رشوت لے کر کیا کرتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، جیسے کہ اب ابھی جنت کے ٹکٹ کاٹے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو تو جنت ملے گی، یہ کر لو۔ اور ہمارے علماء بھی جیسے ابھی بھی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پیسے لے کر یعنی جوڑ توڑ لگا کے جو ہے وہ غلط فتوے دے دیتے ہیں بہت سارے ٹاپکس کے اوپر، جیسے سود ہے یا اس طرح۔ تو وہ کیا کرتے تھے، مال کو باطل طریقے سے لیتے تھے، ٹھیک ہے، غلط فتوے کے بدلے میں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی ان کے پاس اصل چیز تو تھی نہیں تو دوسری چیز کی طرف لگا دیتے تھے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یعنی یہ زکوٰۃ سے پہلے کا حکم تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے راہ یعنی ان مالوں کیا کرتے تھے، یعنی سنبھال کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس دن اس کا مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور پہلوں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ اب جس مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے وہ مال چاہے زمین و آسمان جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کنز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا مال نہیں ہے کہ وہ آزمائش بنے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا مال جس کے اوپر یعنی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو وہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ ایک یعنی گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا جو اپنے مالک کے گلے میں لٹک جائے گا، اور وہ کیا کرے گا کہ اس کے جو یعنی چہرہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا مال، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اللہ رب العزت قرآن پاک میں سزا بتا رہے وہ کیا ہے کہ اس طرح ان کے مال جن کے اوپر یعنی جو کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مالوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو پنگھالا جائے گا اور ان کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور پھر وہ گرم تختیاں جو ہیں ان کے پہلوؤں اور پشتوں کے اوپر جو ہے ان سے داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور
بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اللہ رب العزت نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم ہے، اور ایک رجب مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرام مہینے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، یعنی دین میں یہی بات ہے۔ سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان کی تعداد کو آگے پیچھے بھی نہ کرو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ بھی نہ کرو، اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جس مہینے میں انہوں نے یعنی جنگ کرنی ہوتی تھی تو تعداد کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ سفر جو ہے وہ حرام مہینے کا ہے، اور کبھی وہ کہتے تھے کہ محرم حرام مہینے، اور کبھی کہتے تھے کہ ایک سال کا محرم جو ہے وہ حرام مہینہ ہے اور دوسرے سال کا محرم جو ہے وہ حرام مہینہ نہیں۔ اس طرح وہ تعداد کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کرے، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لے۔ ان کے برے اعمال کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو یعنی یہ اب جو ہے غزوہ تبوک کے بارے میں ہے کہ جب یہ یعنی جب مکہ فتح ہوا اور رومی جو تھے وہ سپر پاور تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جس بھی طرف رخ کرتے ہیں وہاں سے فاتحہ لوٹتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوشش کر لی کہ اب ہم جو ہے یعنی انہوں نے یہ پلان کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور جب جنگ کا یعنی اعلان کیا گیا تو وہ ایک تو بڑا دور کا سفر تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری بہت زیادہ گرمی تھی، اور تیسرا کیا ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ پکی ہوئی تھی۔ تو جب یہ حکم آیا تو مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ بوجھل ہو گئے۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، یعنی دنیا ہی بس چاہتے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی اگر تم اللہ کے راستے سے نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ کے یعنی عذاب کا پھر سامنا کرو گے، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کا دین اختیار نہیں کرو گے اور اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تم لوگوں کو لے جائے گا، اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے، یعنی پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا۔ یعنی اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی تھی تب تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اللہ نے کیسے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بچایا تھا جنہوں نے کفر کیا، جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا، یعنی 2 لوگ جو ہے وہ اس طرح یعنی ہجرت کے لیے نکلے تھے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں جو ہیں وہ سفر پر نکلے تھے یعنی ہجرت کے لیے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی یہ غار ثور تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر جو ہے 3 دن تک اس غار کے اندر پناہ لی رکھی تھی، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اب سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ بہت زیادہ غمگین تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ اس غم میں تھے کہ اگر میں قتل ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک آدمی ہوں جو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ بھی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول جو ہے وہ نعوذ باللہ یعنی اس طرح یعنی رسول جو ہے وہ مار دیے جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے، تو پوری امت سے ایک خیر جو ہے وہ اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ کیا تھا کہ سیدنا یعنی ابو بکر جو تھے وہ اس قدر پریشان تھے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے آتے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سے آتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے آتے یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آتے، کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر آگے سے حملہ کرے تو سیدنا ابو بکر کا سینہ ہو جو اس تکلیف کو برداشت کر لے،
یعنی اگر پھر ان کو خوف ہوتا تو وہ بھاگ کر نبی کے پیچھے جاتے کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا، اور اگر دائیں سے کوئی حملہ کرے تو وہ ابو بکر ہو جو اس تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کر لے، اور اگر بائیں سے کوئی آئے تو وہ ابو بکر ہو جو اس کو تکلیف یعنی وہ برداشت کرے اور نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سیرہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو سیدنا ابو بکر ہی وہ تھے کہ راستے میں سیدنا ابو بکر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کر لیا تھا، یعنی اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا تھا، تاکہ وہ نبی کے پاؤں کی جو ہے نا وہ یعنی ان کے پاؤں کو دیکھ کے وہ پہچان نہ لے اور نبی کے یعنی ہمارا پیچھا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ پورے پاؤں بھی جو ہے وہ زمین پر نہیں جما رہے تھے، کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ پہلے والے لوگ اس قابل تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آیا جو گزرنے والا ہے اس نے اپنے اوپر کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں اٹھایا ہوا، تو وہ صرف اپنے پاؤں کے جو ٹو تھے ان کے اوپر چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں جو ہے وہ سارے چھل گئے تھے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی لگانے کی اجازت ہوتی تو میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ دوستی لگاتا۔ تو ان کی وہ ہجرت کا سارا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح بہت زیادہ بے چین تھے، تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ سکینت وہ ہے نازل کر دی، اور ایسے لشکروں سے ان کو قوت دی، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور ان کو یعنی جو ہے وہ مطمئن کر دیا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی، یعنی وہ لوگ جو مارنے کے لیے آئے تھے ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی، یعنی اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی سب سے اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سامان میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یا یعنی اس سے مراد جوان ہو یا بوڑھے ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوتی کہ جس میں تم لوگوں کو یقین ہوتا کہ صرف تم ہی جو ہے وہ جنگ جیتو گے، تو تم ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جنگ کرتے۔ درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور عن قریب اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو کیا کرتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دی، یعنی یہ دوسرا کام تھا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب ان جھوٹے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے معذرت پیش کی کہ ہم اس وجہ سے آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ابھی آپ ان کی معذرت قبول نہ کرتے تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون سے لوگ سچے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یعنی اس سے مراد وہ خالص مومن ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کریں، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر یعنی ابھی بھی ان کا دل جو ہے وہ اس دین کے بارے میں شک میں ہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، یعنی اگر ان کا کوئی ذہن ہوتا جنگ پر جانے کے لیے تو وہ کچھ تو زیادہ راہ تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جنگ کر سکے، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ضعیف لوگ جو جنگ میں نہیں جا سکے
اور وہ لوگ وہ بچے جو نہیں جا سکے اور وہ عورتیں جو پیچھے رہنے والی تھی، یعنی کمزور لوگوں کے ساتھ تم بھی کمزور بن کے بیٹھے رہو، اور اگر وہ لوگ تمہارے سامنے نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، یعنی کہ منافق لوگ تھے، اگر تمہارے ساتھ نکل بھی آتے، بلکہ اسی میں ہی خیر تھی کہ وہ نہیں نکلے، اگر وہ نکل بھی آتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہی فساد جو ہے وہ پھیلانا تھا، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا۔ بلا شبہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یعنی منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے نبی کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی یہ ایک شخص تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم ہمارے ساتھ یعنی روم کی جنگ میں جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری قوم سے پوچھ لیں، میں یعنی عورتوں کے معاملے میں کتنا حریص ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو میں اپنے اوپر صبر نہیں کر سکوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس شخص سے موڑ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جنگ پر نہ جائیں، سن لو فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنے میں تو وہ شخص خود وہ شخص ہے، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی، یعنی اس سے مراد منافق ہیں، اگر تو جنگ جیت جائیں تو وہ یعنی حسرت کرتے ہیں، اور اگر جنگ ہار جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم نہیں گئے، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہم ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی جو چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں پہنچنی ہی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ کل حل تربصون، آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، یعنی اگر مسلمان جنگ پر جاتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ جیتتا ہے اور اس کو مال غنیمت ملتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے اس کو جنت ملتی ہے، دونوں میں سے ایک بھلائی تو اس کو ملے گی، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، یعنی تمہارا تو یہ ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو تو اس کے بدلے میں عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یا تمہارا اور ہمارا جنگ، تمہاری اور ہماری جنگ ہوگی تو ہماری وجہ سے اللہ جو ہے وہ تمہیں عذاب پہنچائے گا، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کل انفقوا طوعا او کرہا، اور آپ کہہ دے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں مال منا کو کہا جا رہا ہے کہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو، اور کوئی ان کے مانع نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، یعنی ان کے خرچ کیے ہوئے مال کیوں نہیں قبول کیے جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے مال بھی اب قبول نہیں کیے جائیں گے، اور نہ وہ نماز، اور ان کی نماز بھی نہیں قبول کی جائے گی، جو نہیں آتی مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں، یعنی ان کی نماز، منافقوں کی نماز سستی کی نماز ہوتی ہے، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ پسند نہیں کرتے، سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، یعنی ان کے مالوں اور ان کے بیٹوں یعنی اولادوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی عذاب ہو، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے نہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لے، انہوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی یعنی ٹیکس نہ دینا پڑے، کوئی جزیہ نہ دینا پڑے، اس طرح تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایسا یعنی ادر سورس کوئی اور ایسا سیکنڈ سورس مل جائے، جیسے کہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کچھ بھی اس طرح، تو وہ کیا کریں کہ وہ اپنی اور اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہیں، پھر وہ اس طرح آپ سے رسیاں توڑا کر جیسے رسیاں توڑا کے جانور بھاگتا ہے نا،
ویسے وہ بھاگ کے وہاں پر جائیں، پناہ لے لیں، وہ اتنے زیادہ یعنی اسلام سے نفرت کرنے والے. اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو صدقات میں آپ پر تان کرتے ہیں. یعنی ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو یعنی مال آیا تھا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ انصاف کیجئے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اس زمین میں مجھ سے زیادہ اور انصاف کرنے والا کون ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے. پھر اگر اس میں ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کا مال اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو نبی نے دیا ہے وہ اس پر یعنی شکر کرتے تو وہ ان کے لیے یعنی کافی ہو جانا تھا. وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی. یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء، بلا شبہ صدقات و فقیروں کے لیے. اب یہ صدقات جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے 8 مصارف ہیں، اور ان 8 مصارف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو کن کن لوگوں کو دی جائے گی. فقراء یہ فقیر لوگ ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن اسلام میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ ان کی فیملی کے جو یعنی ضروریات ہیں ان کے پاس اس ضروریات کے نصف سے بھی کم ہو. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ فقیر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری کی ہے والمساکینی، اور مسکینوں کے لیے. مسکین وہ ہے کہ جس کی فیملی کی ضروریات جو ہیں اس سے نصف ہو یا نصف سے تھوڑا زیادہ. یعنی فقیر زیادہ غریب ہوتا ہے، مسکین اس سے تھوڑا سا سمجھ لے کہ اس کے مقابلے میں رئیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسکینوں کے لیے والعاملین، اور کام کرنے والے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جن کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ وہ آ کر زکوٰۃ لیں، تو زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے ہے کہ ان کے اوپر بھی ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مال وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کلیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کو حق بنتا ہے کہ اس میں سے اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دیا جائے، تاکہ وہ اس کے اندر شیطان ان کے اندر یہ بات نہ ڈال دے کہ وہ اس کے اندر سے کچھ مال رکھ لے. والمؤلفات القلوب، اور اس سے کیا ہے، دلوں میں الفت ڈالنے. اس سے مراد نو مسلم بھی ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن سے امید ہو کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے. وہ پھر رکاب اور گردنوں کے چڑھانے میں اس سے جو مراد ہے وہ غلام بھی ہیں. اور آج کے دور میں یعنی ایسے لوگ جو قیدی ہیں، یعنی ان سینس کہ ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اور اب ان کے پیچھے کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور ان کو ایک عرصہ گزر گیا کہ وہ جیلوں کے اندر ہیں، تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کے لیے کوئی وکیل کر کے ان کی گردنیں جو ہیں وہ چھڑوا سکتے ہیں. والغارمین، اور تاوان بھرنا. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرض جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اور قرض بہت زیادہ انکم نہیں ہے، جس سے اکثر یعنی یہ جو بھٹوں پہ لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ کچھ اس طرح یعنی سود پہ پیسے لے لیتے ہیں یا کچھ قرض لے لیتے ہیں، اور پھر ان کی نسل در نسل جو ہے وہ قرضے ہی اتارتے رہتی ہے. یا جس طرح ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جاگیر یعنی وہ جو سردار تھا اس سے کچھ رقم لے لی، اور اب نسل در نسل جو ہے وہ قرضہ اتار، نہ تو وہ اس کو اتنا مال دیتا ہے کہ وہ قرضہ اتار سکے، نہ ہی اس کو آزادی دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے تاوان بھر کے ان کو آزاد کروانا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا کوئی حصہ مسافر کے مدد کے لیے، جیسے کھانے پینے یا اس کے لیے کوئی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، مسافر چاہے اپنی جائے پناہ میں امیر بھی ہو، رئیس بھی ہو، تو اگر وہ سفر میں ہے تو آپ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو اعزاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے. یعنی ایسا ہے کہ جب یہ جو منافق تھے یہ کوئی بات کرتے تھے اور صحابہ جو یعنی آ کر بتاتے کہ اس منافق نے یہ بات کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کر لیتے تھے. اب بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے نعوذ باللہ کچے ہیں، کہ اگر منافق ان سے بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، اگر مومن بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک
عذاب ہے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان کو خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دے، یعنی منافقوں کے اندر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت آ جائے، جیسے یہ سورۃ توبہ ہے جس کے اندر منافقوں کی نشانیاں کھول کھول کر بتائی جا رہی ہیں، تو ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہی نہ آ جائے جس کے اندر وہ سب کچھ، یعنی ان کی نشانیاں جو ہیں وہ بتا دی جائے، جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں، یعنی ان کے دلوں کے بھید جو ہے کھل جائے۔ آپ کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر، یعنی جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور جب ان منافقوں کو بلاتے ہیں تو کہتے تھے کہ ہم تو بس صرف جو ہے وہ ایسے ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے آیات سے اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو؟ بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، یعنی اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے، یعنی ان کے جرم جو ہے ان کی سزائیں ان کو ضرور ملیں گی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی یہ کیا ہے کہ منافقت پر، یعنی منافقت کے کام پر یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ تو اس نے بھی، یعنی انہوں نے، یعنی منافقوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گئے، بلا دے، یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال میں اور اولاد میں بھی بہت زیادہ، یعنی پہلے کے لوگ اس سے زیادہ تھے، قوت میں بھی اور مالوں میں اور اولاد میں بھی، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی دنیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی متاع دی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو مال دیا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی، یعنی جس طرح انہوں نے اسلام میں چہ مگویاں کی ویسے تم نے بھی کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے کون سے لوگ تھے؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، اس سے مراد سیدنا شعیب، اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اس سے مراد قوم لوط تھی، ان کے، یعنی مدین سے مراد سیدنا شعیب کی قوم اور الٹی ہوئی بستیوں سے مراد جو ہے وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، یعنی ان کے اوپر جو عذاب آئے وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، یعنی جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ایمان میں، یعنی مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کو، یعنی جنتی جو ہیں وہ اپنے جنت میں اپنے گھروں کو اس سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جنت میں کسی کو ایک عصا کے برابر بھی جگہ مل جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی۔ یعنی یہ ایسے ہے، کچھ منافق تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ یعنی اگر ہم اس دین کو مان لیں تو پھر ہم جو ہے وہ گدھوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صحابہ نے یہ بات سن لی اور انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی کہ منافق جو ہے وہ یہ بات کر دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے جو ہے وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے قسمیں اٹھانا شروع کر دی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی، یعنی انہوں نے یہ غلط بات کی ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ یعنی ظاہر تو اسلام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کفر موجود ہے، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، یعنی اب اگر وہ توبہ کی طرف آ جائیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہونا۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ یعنی یہ ایک شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا تھا کہ اے نبی، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو تھوڑا ہو اور اس پر شکر کیا جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ مال ہو اور ناشکری ہو۔ لیکن انہوں نے بار بار اپنے سوال کو رپیٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اب جب دعا کی تو اس کا جو مال تھا، یعنی اس کی جو بکریاں تھیں، وہ ایسے بچے دینے لگی کہ جیسے کہ کیڑے ہیں، کہ وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی گئی، اتنی ہوگی کہ مدینہ اس کے لیے چھوٹا ہو گیا۔ تو وہ مدینے سے دور چلا گیا اور بس صرف ظہر اور عصر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا اور باقی نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کی۔ پھر اور بڑا ہوگا تو وہ مدینے سے اور دور چلا گیا، پھر وہ صرف جمعے کے لیے آتا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہر میں نہ داخل ہوتا۔ پھر اس کا مال اور زیادہ ہو گیا تو وہ وہاں سے بھی نکل گیا، اور پھر آنے جانے والے جو لوگ تھے ان سے صرف جو ہے وہ یعنی جمعہ کے خطبہ کے بارے میں پوچھ لیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی صدقے کا حکم دیا۔ نبی نے اس شخص کی طرف جو ہے وہ صدقہ بھیجا، صدقے کے لیے شخص کو بھیجا کہ آپ اپنے مال میں صدقہ دیں۔ جب اس نے وہ لیٹر پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹیکس ہے، کہ جیسے جو عیسائی یعنی اہل کتاب ہے جس طرح وہ جزیہ دیتے ہیں اسی طرح میں جزیہ دوں، تو جاؤ تم دوسروں سے یعنی جو ہے وہ اکٹھا کرو، میرے واپسی پہ میرے پاس آنا۔ جب صحابہ نے دوسروں سے اکٹھا کر کے واپسی پر آیا تو اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، اور وہ انہوں نے واپس بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے ان کو بتایا کہ یعنی ان کے پاس بات پہنچی کہ اس طرح یعنی یہ احکام آئے ہیں، اور یہ پھر یہ اپنا مال لے کر نبی کے پاس پہنچا کہ آپ یہ صدقہ لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے صدقہ لینے کے لیے اللہ نے منع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی کی پوری زندگی اس سے صدقہ نہیں لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں یہ آیا تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے آپ سے صدقہ نہیں لیا تو میں بھی آپ سے صدقہ نہیں لوں گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر جب وفات پائے سیدنا عمر کے دور میں آیا کہ میرے مال سے صدقہ لے لے، تو سیدنا عمر نے کہا کہ جب خلیفہ اول نے نہیں لیا، نبی نے نہیں لیا، تو میں کیسے آپ سے لے سکتا، اور انہوں نے بھی نہیں لیا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے یعنی جب نبی نے ان سے کہا تھا کہ مال کی دعا نہ کرے تو اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں مال اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی، اور اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے راز
اور ان کی سرگوشیاں تک کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا تھا کہ جو منافق تھے وہ ہر حال میں تان کرتے تھے، یعنی جس طرح سیدنا عثمان یا دوسرے جو رئیس صحابہ تھے وہ زیادہ مال لے کے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ریاکاری ہے، اور جس طرح کوئی غریب صحابہ تھے وہ کما کے ایک سا جو ہے یعنی کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو اتنی کھجوریں اگر یعنی صدقے میں دیتے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو 1 کلو یا یعنی 1 سا کھجوروں سے کیا فائدہ پہنچے گا، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں یعنی منافقوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی اللہ بھی پھر جو کہ ہے نا اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی قیامت والے دن جو اللہ کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اور ان کا مذاق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیں گے، جب یہ بھاگ کر جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہ لوٹ آئیں گے پھر کھولا جائے گا، پھر یہ اندر جائیں گے، جب داخل ہونے لگیں گے تو بند کر دیا جائے گا۔ یہ چیز اتنی دفعہ ہوگی کہ جب کھولا جائے گا تو پھر یہ نا امید ہو جائیں گے اور یہ یعنی اٹھ کر اس کے اندر داخل نہیں ہونے لگیں گے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یعنی اس سے مراد اللہ جو ہے وہ منافق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یعنی انٹینسٹی بتانے کے لیے اگر آپ 70 دفعہ بھی منافق کے بارے میں جو ہے وہ بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بخشش ہے اس کو یعنی ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو جنگ میں نہیں گئے اور پیچھے بیٹھے رہے اس پر خوش ہو گئے، انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کریں، یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، یعنی وہ کیا کرتے تھے وہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ روکتے تھے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے، اس گرمی میں اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے نہ نکلو، آپ کہہ دے کہ جہنم کی آگ کی گرمی میں اس سے کہیں زیادہ یعنی جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو دنیا جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یعنی دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے بہت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یہ بہت ہے لیکن دنیا کی جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی، کاش کہ وہ سنتے، پس لازم ہے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روہیں بہت زیادہ، یعنی اگر ان کو شعور مل جائے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جس طرح وہ ہنس رہے ہیں دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے لیکن رونا ان کا کیا ہے ہمیشہ کا رونا جب وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں۔ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ آپ سے جہاد پر نکلیں کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر جنگ کر آپ واپس آ گئے اور یہ منافق لوگ دوبارہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر اب آپ جہاد پر نکلے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ سزا ہے کہ اب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے، نہیں نکلو گے، اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے، بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہو گے، یعنی ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ ان کی سزا ہے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، ان میں جو کوئی مر جائے تو تم اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑے اکابر صحابی تھے لیکن ان کے باپ جو تھے وہ منافق تھے، جب اس کا باپ جو ہے وفات پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا کرتا دے دیں کہ میں اس کرتے میں اپنے باپ کو دفن کر دوں، اور آپ جو ہے ان کا جنازہ پڑھا دیں کہ شاید ان کی کوئی بخشش ہو جائے یا ان کے لیے کوئی عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کو دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ ان کو غسل دے لیں تو مجھے بلا لیجیے گا، میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو سیدنا عمر نے ان کو کہا کہ اللہ کا تو یعنی یہ حکم ہے کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی کریں تو آپ نے یعنی ان کو بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ آپ کو یہ یعنی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی منافق کے قبر پر جو ہے وہ کھڑا ہو۔
اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی یہ جو منافق ہیں، ان کے رئیس لوگ جو ہے وہ اجازتیں مانگنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانا ہے۔ یعنی رسول ہوتے ہوئے وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، تو پھر تم لوگ کیوں جہاد نہیں کر رہے؟ یعنی رسول کی زندگی ہی نمونہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یعنی یہ دیہاتی لوگ تھے جو یہ بہانے بنا رہے تھے کہ وہ بھی ان کو بھی اس طرح اجازت دے دی جائے کہ وہ اس طرح غزوہ تبوک پہ جو ہے وہ نہ جائیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان قریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے۔ یعنی کمزوروں سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی جو ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے عورتیں وغیرہ، اور بیماروں پر جو مریض ہے، جو جنگ پر نہیں جا سکتا، ان پر کوئی حرج نہیں جو چیز وہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جب یہ حکم نازل ہوا تو اس نے جو سیدنا ام مکتوم یعنی ایک صحابی تھے جو نبینہ تھے، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مطلب میں تو ایسی کوئی چیز نہیں پاتا، یعنی میں کیسے جو ہے وہ جنگ پر جاؤں کہ مجھے تو یعنی میں نبینہ ہوں تو میں کیسے جنگ کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ آیت نازل کی، اور نہ ہی یعنی وہ آیت تھی کہ نہ ہی نبینہ پر بھی کوئی تنگی ہے، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اگر جنگ پر نہیں جائیں گے تو ان سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا۔ یعنی کچھ صحابہ تھے جو غریب تھے اور ان کے پاس جنگ پر جانے کے لیے کوئی سواری موجود نہیں تھی اور سفر بہت لمبا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی سواری جو ہے وہ آپ عنایت فرمائیں تاکہ ہم جنگ پر جا سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے ان کے پاس سواری نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا۔ تو وہ جب واپس ہوئے تو وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے سوال کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، تو وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس سواری ہوتی تو آج ہم بھی جو ہے وہ جنگ پر جا سکتے، اور یہ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ہمارے سوال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، تو وہ اس بات پر زیادہ یعنی اس طرح رو رہے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سیدنا بلال کو بلوا کے ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ جو یہ 2 اونٹ اور یہ 2 اونٹ اور یہ 2 اونٹ جو ہے وہ آپ لے لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 اونٹ جو ہے وہ عنایت کی، ٹھیک ہے، یعنی اور پھر وہ شخص جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ آیا اور اپنے ساتھی صحابیوں کو لے کر گیا، اور انہوں نے یعنی گواہی بنائی کہ میں نے جو پہلے بات کی وہ واقعی ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا نہیں کیے تھے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جو ہے وہ خرید کر عطا کیا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سے جو ہے وہ کوئی بات بنائی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں آیت نازل کی کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس وہ اس غم میں تھے کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار یعنی رزق ہونے کے باوجود بھی جو کیا ہے بس سست روی کی وجہ سے نبی سے آ کر معذرتیں مانگ رہے ہیں، اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں جانا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ نہیں جانتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ